جس کے ساتھ علی کی جنگ ہے ہماری قیامت تک اس کے ساتھ جنگ ہے. کیوں؟ مولا علی نے کہا تھا مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ قیامت کے دن مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا. جب تک اللہ کے حضور سے فیصلہ نہیں ہو جاتا مولا علی کا دشمن ہمارا دشمن ہے. اگر جنرل طور پر یہ جملہ کہا جائے کہ جو علی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس سے بالکل متفق ہیں کہ جو علی کا دشمن وہ ہمارا دشمن. لیکن یہاں مرزا نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جملہ بولا کہ جس کے ساتھ علی کی جنگ ہماری اس کے ساتھ قیامت تک جنگ، جو علی کا دشمن وہ ہمارا دشمن. یعنی یہ دونوں جملے مرزا نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ان کا تذکرہ کر کے یہ دونوں جملے ان پر فٹ کیے. مرزا کے ان دو جملوں کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ اس بات کی خوشی ہے کہ مرزے کی اندر کی رافضیت اور اندر کا بغض ظاہر ہو کر سامنے آ گیا. اگرچہ پہلے بھی کئی موقعوں پر ظاہر ہو کر سامنے آ چکا ہے، تو یہاں بھی مرزے کے اندر کا بغض ظاہر ہو گیا. اب ہمارا مرزا سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نے اپنا دشمن بنا لیا، قیامت تک تیری جنگ ہے، تو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام لے کر کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مرزا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ تقیہ کے طور پر کہتے ہیں، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. اور اس بات کا اظہار بھی مرزا کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ ہم نے رضی اللہ عنہ کہہ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایکسپوز کر دیا، ان کو بنو امیہ کو ختم کر دیا، یہ وہ اس قسم کے جملے کئی دفعہ بول چکے ہیں. مرزا کے اس طرح کے جملوں کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ عام نوجوان جو یہ تاثر لیے بیٹھے ہیں کہ چونکہ مرزا حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو مرزا ان کا دشمن نہیں ہے، مرزا کے دل میں ان کا بغض نہیں ہے، مرزا ان کا احترام کرتا ہے. اگر کسی نوجوان کے دل میں اس قسم کا کوئی وہم ہے، کوئی شک شبہ ہے، تو وہ دور ہو جائے گا اور اس کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ مرزا واضح طور پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ان کو اپنا دشمن قرار دے چکے ہیں. اب جہاں تک بات ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اس روایت کی جو مرزا نے مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کی، تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ سے جو روایت مرزا نے پیش کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، تو کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ تحکیم سے پہلے کہا تھا یا تحکیم کے بعد؟ مرزا یا تو ثابت کر دے کہ تحکیم کے بعد انہوں نے یہ جملہ بولا ہو. تحکیم کا مطلب یہ ہے کہ جب سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان جنگ بندی ہو گئی تھی تو کیا مرزا یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ جملہ انہوں نے جنگ بندی کے بعد بولا تھا؟ اور پھر اگلی بات، جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین تھے، انہوں نے جب صلح کر لی اور پھر بیعت بھی کر لی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو علی کا دشمن ہے قیامت تک ہماری اس کے ساتھ دشمنی ہے، قیامت تک ہماری اس کے ساتھ جنگ ہے؟ جنت کے شہزادوں نے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، صلح کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ بیعت آخر دم تک قائم رکھی، اس بیعت کو توڑا نہیں ہے. تو آج کا کوئی چھوکرا لونڈا لپاڑا آ کر یہ کہے کہ جی میری قیامت تک ان کے ساتھ جنگ ہے، قیامت تک وہ میرے دشمن ہیں، اس کی کیا اوقات ہے جنت کے شہزادوں کے مقابلے میں؟ اور آخر میں ہم مرزا اور اس کے شاگردوں سے یہ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ مرزا نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کی بنیاد پر یہ جملہ بولا کہ جس کے ساتھ علی کی جنگ ہماری قیامت تک اس کے ساتھ جنگ، اور جو علی کا دشمن وہ ہمارا بھی دشمن، یہ جملے مرزا نے بولے. حالانکہ یہ جملے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بولے تھے، اور مرزا یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ مصنف ابن ابی شیبہ والا جملہ وہ تحکیم کے بعد کہے. لیکن بہرحال یہاں مرزا نے اس روایت کو بنیاد بنایا، اس روایت کو آڑ بنایا. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ سنن ابی داؤد کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تھی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آ کر کہا تھا کہ آپ کا بوڑھا گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے. اب ہم تو اس روایت کو آڑ بنا کر مرزے والا انداز اختیار نہیں کر سکتے. کیا مرزا اور اس کے شاگرد یہاں وہی انداز اختیار کریں گے کہ یہ روایت سنائیں، یہ روایت پڑھیں اور ساتھ یہ کہیں کہ جس کو علی نے گمراہ کہا ہم قیامت تک اس کو گمراہ کہیں گے؟ کیا اس طرح کی بات کریں گے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مرزا نے دو جملے فٹ کیے، وہ دو جملے اپنی طرف سے بولے ہیں، یہ الفاظ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت تحکیم کے بعد ہو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. جبکہ جناب ابو طالب کے متعلق ان کی وفات کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لفظ بول رہے ہیں، لیکن یہاں آ کر مرزا کہتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. ابو طالب کے بارے میں اپنا موقف بیان کرتے ہیں. میں نے بارہا کہا ہے کہ ان کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں.
اہل سنت اور اہل تشیع میں دو طرح کی آراء پائی جاتی ہیں۔ کاش مرزا یہی اصول، یہی رویہ، یہی انداز، یہی طرز سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام کے بارے میں اختیار کر لیتا، لیکن مرزا نے یہ دوہرا معیار، دوہرا پیمانہ کیوں رکھا ہوا ہے، اس کا فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔ جناب ابو طالب کے متعلق تو بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، ایک نہیں کئی ساری حدیثیں موجود ہیں جن میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود مرزا کہتے ہیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور ادھر روایات سے زبردستی نتیجہ نکال کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مرزا کس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے، اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے مزید پیش ہو گیا۔ جناب ابو طالب کے متعلق ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ اس مسئلے کو بار بار بلا ضرورت اچھالا جائے، یہاں بھی ہم نے صرف ضرورت کی وجہ سے اس کا ذکر کیا ہے، ورنہ ہمارے ہاں عام پروگراموں میں، عام جلسوں میں اس مسئلے کو نہیں اٹھایا جاتا، نہیں اچھالا جاتا۔ بہرحال مرزے کا دوہرا معیار آپ کے سامنے آ گیا، واضح ہو گیا، ہم نے اس کے چہرے سے میک اپ اتار دیا ہے۔